کے نالج میں ہے کہ اس ٹیسٹ کے لیے 3 لینگویجز ہیں، انگلش، اردو اور سندھی. تو کوئی بھی متعلقہ اسکول ہے اس کے لیے ایک کوئی لینگویج ہوگی، وہ اردو بھی ہو سکتی ہے، وہ سندھی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ انگلش میں بھی ہو سکتی ہے، انٹرنیشنل لینگویج میں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا اس اسٹڈی کا مقصد کیا ہے؟ اس اسٹڈی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن سیٹ اپ میں پرائمری لیول پہ یہ اسٹوڈنٹ میں اسیس کرنا کہ وہ بیسیکلی لٹریسی اور نیومریسی کے لحاظ سے ان کی پرفارمنس یا ان کی اچیومنٹ کس سطح کی ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ریزلٹس ہیں وہ جب یہ رپورٹ اس پر مرتب ہوگی اور ہمارے ساتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے IEA جس کے ساتھ مل کے ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جب شیئر کریں گے تو اس میں ہمارے پاس فائنڈنگ اس طرح کی آئیں گی کہ اس میں ایک ریجن کی دوسرے ریجن کے ساتھ کمپیریزن بھی ہوگی کہ پنجاب نے کیسا پرفارم کیا، ICT نے کیسا پرفارم کیا. پھر اس میں اربن اور رورل وائز، ایریا وائز بھی، ود ان پروونس بھی کمپیریزن ہوگا. اور اس کے علاوہ اس کا انٹرنیشنلی بھی جو باقی کنٹریز پارٹیسپیٹ اس میں کر رہی ہیں، آپ کے نالج میں ہونا چاہیے پاکستان کے علاوہ اس میں 5 اور ممالک بھی جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ہمارا کمپیریزن ہوگا کہ ہمارے جو گریڈ 5 کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا نومریسی کا لیول ان کنٹریز کے مطابق کس پوزیشن پہ ہے. اس کے علاوہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک گلوبلی ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک لمیٹڈ ایک جو ہے نا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس لیول کی اچیومنٹ جو ہے نا اس پرٹیکولر گریڈ کے اسٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے. منیمم پروفیشنسی لیول اس کو کہتے ہیں، منیمم پروفیشنسی لیول. تو جو انٹرنیشنلی اس طرح کے منیمم پروفیشنسی لیولز وہ کرائٹیریا ایک بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی ہماری فائنڈنگ جو ہے نا کمپیئر کر کے رپورٹ میں شامل کی جائیں گی. تو اس طرح آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوں گی. اور اس ساری اسٹڈی کی جو فائنڈنگ ہوتی ہے وہ آگے جا کر ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، پالیسی میکر کے ساتھ، ڈیسیجن میکر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس سے پھر اس ملک کی تقدیر کے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان نتائج کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس اسٹڈی کی اہمیت کتنی ہے. اور اب یہ آپ پر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ آپ اس ٹریننگ کو 2 دن لینے کے بعد فیلڈ میں جا کر میکسیمم اپنی ایفرٹ سے اس اسٹڈی کو کامیاب بنائیں گے. یہ ہم امید کرتے ہیں. آپ میں صلاحیت بھی ہے، آپ میں وہ ٹیلنٹ بھی ہے، آپ میں وہ قابلیت بھی ہے کہ ہم ہمیں یہ انشور ہے کہ آپ اس لحاظ سے بہترین فیلڈ میں جا کر اپنا رول پلے کریں گے. اور یہ ریزلٹس ہمیں لے کر اسلام آباد میں مین آفس میں ان ٹائم ہمیں پہنچائیں گے. اور ہم پھر اس ڈیٹا کو ڈیٹا انٹری کی سٹیج میں انٹر کریں گے. ہمارے پاس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے ایک سافٹ ویئر موجود ہے، اس کی مدد سے ہم اس کی ڈیٹا انٹرنگ کریں گے اور پھر یہ ڈیٹا ان دا اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اور اس ڈیٹا کے انالیسس کی بیس پہ اس کی رپورٹ مرتب ہوگی جو کہ اگلے سال مئی جون میں متوقع ہے کہ اس وقت تک اس کی رپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو جائے گی. اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کے پاس ریجن میں آئیں گے، یہاں کراچی بھی آئیں گے، آپ کے ساتھ اس رپورٹ کو شیئر کریں گے کہ اس رپورٹ میں کیا جو ہے نا فائنڈنگ، کیا آؤٹ پٹ ہمارے سامنے آئی ہے. ہمارے پاس جو پکچر آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس ورکشاپ کے حوالے سے آپ کی طرف سے کوئی کسی کا بھی کویسچن، کوئی کومنٹس ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. یعنی ناٹ اونلی کویسچن، اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہو کہ یہ ورکشاپ 2 دن کی کیسے رہی ہے، یا آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہو کہ اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو اینی ون ہاؤس از اوپن ٹو یو، اینی ون یو کین شیئر یور تھاٹس. اپنے ریفلیکشن دے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی لرننگ کیسی ہوئی ہے، کیا سیکھا ہے اور کیا اس کی امپورٹنس ہے. سر جیسے پرائمری لیول پہ کلاس 5 ہم دے رہے ہیں، اگر گریڈ 8 بھی انکلوڈ ہو جائے تو اور بیٹر ہوگا. جی یہ میں نے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ کل اس پر ہم نے بحث بھی کی تھی کہ یہ ایک نیا آئیڈیا ہے، لیکن یہ
बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो है सिस्टम का हिस्सा आज तक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि जैसे हम नॉर्मल असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रमोट करने के लिए, तो उसके साथ साथ हमें ये फाउंडेशनल लर्निंग जो है ना इसकी असेसमेंट भी करनी चाहिए कि जो हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं ओवरऑल उसका इम्पेक्ट कितना बच्चों की लर्निंग पे आ रहा है। बच्चे जो हैं वो तालीम लेने के बाद किस हद तक फील्ड में आगे जाने के वो लिए तैयार हम कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वो साबित हो रहा है और उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल ये हर ग्रेड के लिए होनी चाहिए, या एटलीस्ट ये बेंचिंग पोजीशन पे होनी चाहिए। बेंचिंग पोजीशन का क्या मतलब होता है, जैसे हमने ग्रेड 5 लिया है तो ग्रेड 5 जो है ये प्राइमरी की बेंचिंग लाइन होती है। बेंचमार्क जो आप बेंचमार्क की टर्म यूज करते हैं, इसी तरह एलिमेंट्री का जो बेंचिंग स्टेज है वो 8वीं क्लास होती है। तो बिल्कुल ये प्राइमरी और एलिमेंट्री में इन दोनों ग्रेड में होनी चाहिए। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं। सर बाकी ये कि जो ट्रेनिंग आपने दी हमें, जिस हवाले से आपने बताया बहुत अच्छा लगा। डायरेक्ट यहाँ आकर यहाँ के जितने मैनेजमेंट है सब कुछ काफ़ी अच्छा है। कल की जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो आपने स्टार्ट किया कि वी आर अ पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल एंड पाकिस्तान साइन दिस एग्रीमेंट इन 2016 एंड स्टिल वी आर परफॉर्मिंग इन द बॉटम। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने प्लेटफॉर्म से पॉलिसी मेकर्स को तो पता है कि हम कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हमारे क्या एग्रीमेंट्स है फॉर इन फ्यूचर, लेकिन टीचर्स को ये सब पता होना चाहिए कि आप एक लोकल करिकुलम को कंप्लीट करने के भी बाउंड हैं, लेकिन हम इंटरनेशनली भी किसी टास्क को कंप्लीट करने के बाउंड हैं। मैं यहाँ पे कमी महसूस करती हूँ कि टीचर्स को नहीं पता होता, जबकि मेन डिलीवर करने वाले टीचर्स हैं। अब सडनली आप गवर्नमेंट स्कूल की जाके असेसमेंट लें और उस बच्चे को भी नहीं आइडिया और उनके टीचर्स की टीम को भी नहीं आइडिया, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे जो आने चाहिए। तो असल में ये पूरा प्रॉपर